دوستو ہمارے ہاں کچا پیاز اور لہسن عام کھانے کی ترغیب دی جاتی ہے اور اس کے طبی فوائد بیان کر کے لوگوں میں اشتیاق پیدا کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ چیزیں حلال ہیں لیکن اسلام میں کچے پیاز اور لہسن کو کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس سے انسان کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، تاہم اس کو پکا کر کھا لیا جائے تو منع نہیں کیا جاتا۔ علماء دین کا کہنا ہے کہ لہسن اور پیاز کچا کھانے کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے اور اس وجہ سے اسے کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس کام سے روکا ہے جو نظافت اور نفاست کے خلاف ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر کے دوران فرمایا کہ جو اس درخت یعنی لہسن سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ بخاری شریف اور مسلم میں لہسن پیاز کچا کھانے کے حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث کافی طویل ہے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی باتیں جو ہیں وہ احادیث کے حوالے سے بتائی تھی، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اے لوگو، اگر تم لہسن اور پیاز کے درختوں سے کھاتے ہو تو میں ان کو خبیث سمجھتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جس شخص کے منہ سے ان کی بدبو آتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے حکم دیتے کہ وہ مسجد سے نکل کر بقیع کے قبرستان کی طرف چلا جائے، لہٰذا جو شخص انہیں کھانا چاہے وہ انہیں پکا کر ان کی بو ختم کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیاز اور گند نہ کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ہم نے ضرورت سے مغلوب ہو کر انہیں کھا لیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان بدبودار درختوں سے جو کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ لہسن اور پیاز کی بو سے جہاں انسانوں کو ناگواری محسوس ہوتی ہے، وہاں فرشتوں کو بھی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنے منہ اور باقی جسم کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا، وہ انسانوں کو تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف دیتا ہے، جس سے انسان روحانی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ تمام دوست احباب یہ کام کرتے ہیں تو اسے فوری طور پر چھوڑ دیجیے۔ پیارے دوستو، یہ کام کرنے سے اکثر لوگوں کے گھر کے اندر غیبت، جھوٹ، چغلی، ریاکاری بھی پیدا ہوتی ہے۔ جب گھر کے اندر معاملات بالکل آسان طریقے سے نہ چل رہے ہوں، ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس طرح کے کسی بھی چیز کے اندر اپنے آپ کو انڈلج کرتے ہیں، کسی اسی طرح کے پرابلم کے اندر اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں، تو اس سے ایک بہت بڑا نقصان جو آپ لوگوں کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں غربت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے عجیب و غریب پھلوں کے بارے میں جو کہ آپ لوگوں نے شاید پہلے نہ سنے ہوں۔ برِ صغیر میں کچھ پھل ایسے ہیں جو دیگر ممالک میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک شریفہ یا سیتا پھل بھی ہے۔ دوستو، یہ منفرد ذائقے، اہم غذائی اجزاء اور صحت کے لیے متاثر کن فوائد سے لیس اور بہت ہی لذیذ پھل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی چربی یا کولیسٹرول نہیں ہوتا، جبکہ اینٹی آکسیڈنٹس، وائٹامن سی، وائٹامن B6، کیلشیم، میگنیشیم اور آئرن وغیرہ اسے صحت کے لیے بہترین بناتے ہیں۔ دوستو، شریفہ ریبو فلیون اور وائٹامن سی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ دونوں اجزاء عمر بڑھنے سے آنکھوں کے پٹھوں میں آنے والی کمزوری سمیت دیگر مسائل کے خلاف لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ دوستو، یہ جسمانی دفاعی نظام کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ وائٹامن سی کی موجودگی کے باعث یہ پھل جسمانی دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے بہترین ذریعہ ثابت ہوتا ہے، اور یہ وائٹامن ورم کش خصوصیات کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور اس پھل کا اکثر استعمال موسمی بیماریوں یا انفیکشن سے بچانے میں مدد دے سکتا ہے۔ دوستو، اس میں موجود میگنیشیم جسم میں پانی کے توازن کو بحال کرتا ہے، جبکہ جوڑوں سے ایسڈز کو ہٹاتا ہے، جس سے جوڑوں کے مرض کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اس پھل کا اکثر استعمال مسلز کی کمزوری کے خلاف مدد دے سکتا ہے۔ یہ پھل نظام ہاضمہ کے مسائل میں آنتوں سے زہریلے مواد کو خارج کر کے دور کرنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ آنتوں کے افعال کو بھی درست رکھتا ہے۔ اس میں آئرن کی مناسب مقدار کی موجودگی بلڈ کاؤنٹ کو بڑھا کر انیمیا جیسے مرض کے علاج کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اس میں موجود غذائی اجزاء کولیجن کو حرکت میں لا کر جھریاں اور فائن لائنز کو کم کرتے ہیں، جبکہ خلیات میں ہائیڈریشن کو بہتر کر کے قدرتی طور پر جلد کو جگمگانے میں مدد دینے والا پھل ہے۔ اس میں موجود وائٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹس سر میں سیم کی جو سیبم ہوتا ہے، اس کی جو پروڈکشن ہے، اس کو ریگولیٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں، جس سے جلد کی جو پرتیں ہیں دوستو، یہ بننے اور خشکی کا مسئلہ کم ہوتا ہے۔ اسی طرح سر کے ورم اور گرتے بالوں کو بھی یہ روک تھام اس کی کرتا ہے۔ شریفہ یا سیتا پھل کا نباتاتی نام اینو اسکیو موسا ہے۔ اس کے درخت چھوٹے ہوتے ہیں، جنگلات میں
خود روح ہو جاتے ہیں اور انہیں اگایا بھی جاتا ہے۔ اس کے پھل کا قطر 3 سے 4 انچ ہوتا ہے اور یہ گول ہوتا ہے۔ اوپر سے سبز زرد رنگ کے انگور ہوتے ہیں اور اس کا گدا زردی مائل سفید ہوتا ہے، جس میں کئی سخت بھورا پن سے ہوئے سیاہ بیج ہوتے ہیں۔ ان بیجوں پر لگے گدے کو کھایا جاتا ہے، جو کھانے میں میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ صحیح طور پر پکے ہوئے شریفے میں تقریباً 17.5% تک شوگر بھی موجود ہوتی ہے۔ پہلے دوستو، شوگر کی شریفے کی جو تاثیر ہے یہ گرم اور شیریں ہوتی ہے۔ یہ جلن میں شریفہ کھانے سے فائدہ ہوتا ہے اور اس سے کھانے میں رغبت پیدا ہوتی ہے۔ بھوک نہ لگنے پر اسے کھانے سے بھوک لگنے لگتی ہے اور شریفے کو کھانے سے جسم کا گوشت بھی بڑھتا ہے اور تندرست اور توانا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جسمانی کمزوری میں شریفہ کھانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اور اس سے آپ کی جو ورج یہ طاقتور ہوتی ہے اور اس سے پیاس بجھتی ہے۔ لہٰذا پیاس لگنے پر اس کے کھانے سے آپ کو پیاس کی حاجت نہیں رہتی۔ دوستو، اس کی جو جڑ ہے یہ دستاور ہوتی ہے۔ اس کے بیج اور پتوں کو پیس کر جوں مارنے کے لیے لر میں لگاتے ہیں اور اس کے پتوں کا لیپ پھوڑوں پر لگایا جاتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ آنکھوں میں نہ لگے۔ اس کے بیج سے اسقاط حمل ہو جاتا ہے۔ شریفہ ایک مشہور پھل ہے۔ اس کا چھلکا ابھاردار اور ذائقہ شیریں ہوتا ہے۔ اس کا چھلکا دبانے سے یہ فوری ٹوٹ جاتا ہے اور اندر سے سفید رنگ کا گدا نکلتا ہے، جس میں شریفے کے بیج بھی ہوتے ہیں۔ شریفے کا پودا امرود کی طرح کا ہوتا ہے، مگر اس کے پتے خاص قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ صرف سندھ میں کاشت کیا جاتا ہے اور اس کی فصل سال میں 2 مرتبہ لگتی ہے۔ اگرچہ یہ ایک فائدہ مند پھل ہے، اس کے باوجود یہ عام نہیں ہے۔ چیدہ لوگ اس کو کھاتے اور پسند کرتے ہیں، اکثر تو اس کے نام سے بھی ناواقف ہوتے ہیں۔ اس کا گدا میٹھا اور بیج کڑوے ہوتے ہیں، جو صرف ادویات میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں جمنے والی چکنائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وائٹامن اے، سی، پوٹاشیم، مینگنیز اور فولاد بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے گدے سے آئس کریم بھی بنائی جاتی ہے اور اس کی لکڑی سے اوزار کے دستے بنائے جاتے ہیں۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے آپ کا جسم فربا ہو جاتا ہے۔ شریفہ گردوں کی لاغری کو دور کرتا ہے اور اس کے علاوہ گردے اور مثانے کی گرمی کو بھی دور کرتا ہے۔ پیشاب کی جلن اور سرخی کو دور کر کے سکون پہنچاتا ہے۔ یہ خون کے گاڑے پن کو دور کر کے خون کو ہلکا کرتا ہے۔ بواسیر کے مریضوں کے لیے اس کا استعمال بہترین ہے۔ یہ آنتوں کی خشکی کو دور کرتا ہے۔ گرمی کے نزلے، زکام، جلن اور کھانسی میں اس کا استعمال مفید ہے۔ چونکہ یہ گرم تاثیر رکھتا ہے، اس لیے سردی اور اس سے ہونے والے امراض سے یہ دور رکھتا ہے۔ دوستو، شریفے کی پتیوں کا نمک ملا جوشاندہ اگر پھوڑوں پھنسیوں پر لگایا جائے تو افاقہ ہوتا ہے۔ اس کی پتیوں کا جوشاندہ رسولی اور معدے کے زخم کو دور کرتا ہے اور اس کی پتیوں کا پیسٹ اگر سر پر لگایا جائے تو جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی چھال اسہال کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کی جڑ ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف کو کم کرتی ہے اور اس میں موجود پوٹاشیم پٹھوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا شریفہ، اور ہم نے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتایا کہ کون سا پھل آپ کو نہیں کھانا، کون سی سبزی نہیں کھانی اور کیا چیز کھانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔